مسیح کے پاک قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، اس کی ان بڑی اور بابرکت اور قائم رہنے والی نعمتوں کے لیے ہم خداوند کے حضور شکر گزار ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے جو ہمارا نجات دہندہ، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کہہ کر آج بڑی دلیری کے ساتھ اسے باپ کہتے ہیں، اس کے لیے اس کا خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ خدا باپ نے ہمیں حق بخشا ہے، یہ فضل دیا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکیں، ورنہ ہم اس لائق نہیں۔ کلام میں خدا فرماتا ہے کہ تم کوئی قوم نہ تھے، کوئی امت نہ تھے، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ میں خداوند کی پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھ پر اور ہم سب پر رحمت کی ہے، کہ اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم جو قوم نہ تھے وہ ایک مقدس قوم بن جائیں۔ لکھا اب تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو، تاکہ اس کی خوبیاں بیان کرو۔ شکر کریں خداوند یسوع مسیح کا، خدا باپ کی تعریف کریں، خدا باپ کا شکریہ ادا کریں روح القدس کے لیے جو ہمیں یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، جو رات کے پہروں میں بھی ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ ہم گھنٹوں خدا باپ کی حضوری میں کھڑے ہوں اور اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، کیونکہ ہم تعریف کے لیے پیدا ہوئے، کیونکہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس کی حمد کر سکیں۔ اور پاک روح ہمیں یہ سکھاتا ہے، پاک روح ہر روز ہم سے بولتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہمیں کس طرح چلنا چاہیے۔ خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند نے، خدا باپ نے ہمیں یہ مددگار عطا کیا تاکہ ہم اس مددگار کی تابعداری میں رہ کر اس کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ اور پھر ہم شکر کرتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے اس پاک اور پوتر لہو کے لیے، جس لہو کے وسیلہ سے ہمارے پاپ دھل گئے، جس لہو کے وسیلہ سے ہماری بیماریاں چلی گئی، جس لہو کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں، جس لہو کے وسیلہ سے ہم محفوظ کیے جاتے ہیں، جس لہو کے وسیلہ سے ہم چھپائے جاتے ہیں، جس لہو کے وسیلہ سے ہم دلیری کے ساتھ خدا باپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ لکھا وہ لہو بولتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندگی جو لہو میں موجود تھی وہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں پینے کے لیے، کھانے کے لیے دے دی۔ اس کا شکریہ ادا کریں اس کی عجیب برکتوں کے لیے۔ رات کو ہم سیکھ رہے تھے کہ ہم جسمانی چیزوں کے لیے، جسمانی نعمتوں کے لیے، جسمانی برکتوں کے لیے مارا پھرتے ہیں، اور جسمانی چیزوں کے حصول کے لیے خدا سے دور، رشتہ داروں سے دور، ماں باپ سے دور۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دور، نہ ان کی خوشیوں میں، نہ ان کے غموں میں، صرف جسمانی چیزوں کو خریدنے کے لیے، صرف جسمانی برکتوں کو لینے کے لیے، صرف اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے خصوصاً اپنے بیوی بچوں کو راضی رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم وہ مارا پھرتے ہیں۔ ایک گیت گاتے ہیں نا، جنہ لئی تو پاپ کماویں یار کسے نہ بننا ہے۔
تو ذرا غور کریں اپنی زندگی پر. کیا کوئی باپ, کیا کوئی ماں, کوئی بیوی جس کے لیے ہم سب کچھ کر جاتے ہیں, اپنا ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں, اپنا ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہوتا ہے, جو ہمیں پالتے ہیں, جو ہمیں بولنا سکھاتے ہیں, جو ہمیں روٹی کھانا سکھاتے ہیں, جو ہمیں بیٹھنا اور بیٹھ کے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کے قدم اٹھانا سکھاتے ہیں, اور ہم چلنا شروع ہوتے ہیں. ہم جس بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بہن بھائی جن کے ساتھ ہمارا سارا بچپن گزرا ہوتا ہے, ہمارے دل اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں. بس ایک بیوی ہمیں سب سے جدا کر دیتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیوی, کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے مر گیا ہو, یا ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی. کبھی دیکھا کوئی ماں کسی بیٹے کی قبر میں چلی گئی ہو؟ جوان بیٹے مر جاتے ہیں اور ماں باپ رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی ماں باپ کسی کی قبر میں نہیں گئے, کسی کی موت نہیں مرتے. اور ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے سسٹم کو راضی رکھنے کے لیے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے دن رات مارا مارا پھرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کبھی بھی ہمارے لیے جان نہیں دے سکتے, لیکن خداوند یسوع مسیح کا نام مبارک ہو, جو میری اور آپ کی موت مر گیا, وہ ہماری موت مر گیا. اس نے ہمارے پاپوں کے لیے, ہمارے گناہوں کے لیے صلیب اٹھا لی. یہ جو صلیب یسوع مسیح نے اٹھائی, یہ صلیب یسوع مسیح کی نہیں تھی. یہ جس موت یسوع مسیح مر گیا, وہ موت یسوع مسیح کی نہیں تھی. یہ جو سولی پہ لٹکایا جانا, لکھا جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ٹھہرا. یہ جو اتنی خطرناک بھیانک موت کہ یسایہ کہتا ہے کہ اس کے جسم پر رگاریاں بن گئیں, جس طرح ہل چلانے سے رگاریاں بن جاتی ہیں, اس طرح کی رگاریاں اس کے بدن پر بن گئیں کوڑوں کی وجہ سے. تو یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے کیا. کیا ہم اس کے پیار میں ایسا کر سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک 8 گھنٹے اس کے نام کا اقرار کریں, اس کا تذکرہ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ وہ میرا خداوند ہے, وہ میرا نجات دہندہ ہے؟ نہیں, ہم 8 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں. ایک عورت اپنے بچوں کو پالنے کے لیے صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہے, 6 بجے, اور رات 11-12 بجے تک اپنے بچوں کے کبھی کپڑے دھو لے, کبھی روٹی, کبھی برتن, کبھی جھاڑو, کبھی پوچھا, کبھی کچھ. اپنی زندگی کے بہترین سال جو ہیں وہ اپنے بچوں پر وار دیتی ہے. اور باپ اپنی جوانی کے جو خوبصورت سال ہوتے ہیں اپنی خواہشوں کو ترک کر کے اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہشیں مار دیتے ہیں, اور اینڈ پہ آ کے بچے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ آج سے تھوڑی ہے, یہ ازل سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے. لیکن ہم بے شک خداوند کو ٹائم دیں یا نہ دیں, کلام میں لکھا اگر تم مجھے چھوڑو گے تو میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا, لیکن اگر تم بے وفا ہو جاؤ گے تو بھی میں وفادار رہوں گا, کیونکہ میں آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. اس نے آپ کے لیے جان دی ہے, اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے, اس نے آپ کے لیے جان دی ہے. اس کی جان ہو تم, اس نے زندگی دی ہے آپ کے لیے. اس نے آسمان چھوڑ دیا, جلال چھوڑ دیا,
کہتا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ کلام خدا فرماتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بچے، میری بہن، میرے ساتھی، یہ صلیب جس صلیب پر یسوع چڑھا، یہ یسوع مسیح کی صلیب نہیں ہے، یہ یسوع کے گناہوں کی صلیب نہیں ہے، یہ تیرے اور میرے پاپوں کی سولی ہے جس پر ہم نے چڑھنا تھا، لیکن یسوع چڑھ گیا کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا تھا۔ ہم نے مرنا تھا لیکن یسوع مر گیا ہمارے لیے۔ اگر یسوع ہمارے لیے مر گیا، کرنتھیوں خط میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی، کہتا ہے چاہیے کہ آگے کو جو جیتے ہیں، آج کے بعد جو جئیں گے وہ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جئیں جو سب کے لیے مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا۔ آپ اس کے لیے جئیں جو آپ کے لیے مر گیا ہے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکو۔ آپ نے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں خدا کی محبت کے ساتھ جڑی ہر چیز کو ٹھکرا دیا، کلیسیا رفاقت چھوڑ دی، چرچز میں آنے کا ٹائم نہیں، آپ صبح سے نکلتے ہیں شام تک مارا پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ عورتیں جو گھریلو عورتیں وہ گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں اور رات کو چور ہو کر ایسا سوتی ہیں کہ صبح پھر ان کو اس وقت جاگ آتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جتنی مرضی تھکی ہوں، صبح انہوں نے اپنے ٹائم پہ اٹھنا ہے، اور ٹائم وہ جس میں بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ناشتہ بنانا ہوتا ہے۔ پھر شام تک جب تک بچوں نے سونا نہیں وہ چلتے رہتے ہیں، پھر رات کو سو جاتے ہیں۔ یسوع کے لیے کون سا ٹائم ہے؟ کیا یسوع کے لیے میں 1 گھنٹہ دعا کرتی ہوں؟ میں 2 گھنٹے دعا کرتی ہوں۔ تیرے بچوں کے لیے جنہوں نے کل کو بڑھاپے میں تجھے چھوڑ دینا، ان کے لیے تیرے پاس 18 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اور جس یسوع نے تجھے کیچڑ میں سے اٹھا کر، گندگی میں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے لہو سے دھو کر تجھے پاک اور پوتر کر دیا، اور روح القدس جیسا لباس عطا کیا تاکہ تیرے ننگے پن کو، تیری شرمندگی کو ڈھانپ سکے، اس کے لیے تیرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 1 گھنٹہ۔ اس میں بھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں اور تو یسوع کے پاس نہیں جاتی۔ تجھے پتا جو تو کمٹمنٹ یسوع کے ساتھ کرتی ہے اس میں یسوع تیرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تجھے پتا جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں 9 بجے چرچ آؤں گی، 7 بجے چرچ آؤں گی، ریگولر چرچ آؤں گی، اس ٹائم پہ یسوع چرچ میں تیرا انتظار کرتا ہے۔ کبھی تو نے سوچا؟ نہیں، تو نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ تو خدا کی محبت سے غافل ہو گیا۔ تھک جاتے ہیں، کماتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، اور اس کمائی میں سے یسوع کو کیا دیتے ہیں؟ 10واں حصہ وہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے بدلے وہ آپ کو برکت دے۔ وہ بھی آپ اس لیے دیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پوری دائیں کی ذخیرہ خانے میں لاؤ، پھر میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کے برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ وہ بھی آپ صرف اس آسمان کے دریچوں کی برکت کے لیے کرتے ہیں، ورنہ شاید وہ بھی نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ غور کریں یار، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یسوع کو دینے کے لیے، تو یسوع نے آپ کے پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ کبھی نہ سوچیں کہ یسوع آپ کے چندوں سے، آپ کی دائیکیوں سے خوش ہوتا ہے۔ یسوع کو آپ کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ پیسہ دے کے، چندے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یسوع کو بس راضی کر لیا۔ یسوع کو پیسے چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یسوع کو پیسے نہیں چاہیے، یسوع کو تو چاہیے۔ او خداوند تیری تعریف ہو،
میں منت کرتا ہوں اپنا آپ یسوع کو دیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنا آپ یسوع کو دیں، کیونکہ یسوع کو آپ کی ضرورت ہے، یسوع آپ کو چاہتا ہے. خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آج ضرور سوچنا، یہ تھوڑی باتیں لمبی ہو گئی ہیں، آج ضرور سوچنا کہ آپ کے پاس یسوع کو دینے کے لیے کیا ہے اور کیا کیا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.